अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। आपसे जो गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। कल रात जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसराइल का हमला और फिर ईरान का जवाबी हमला। इसराइल ज़ाहिर है बहुत सारी जगहों से मजबूत है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, असले के लिहाज से। पूरी दुनिया के साथ उसके जो मरासम हैं, अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क जो तगड़ा मुल्क है उसकी उसकी पूरी सपोर्ट है। बहुत सारे जो अराबिक कंट्रीज़ हैं उसमें भी असर रसूख है उसका। और ईरान जो है वो अगर देखा जाए तो चंद स्वाय ममालिक के जो खुलकर उनके साथ हैं, जैसा कि पाकिस्तान और कुछ दूसरे ममालिक, एक तरह की तनहा ही वो जंग लड़ने वाली सिचुएशन है। लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया, नुकसान डेफिनेट हुआ, इसमें कोई शक नहीं है ईरान का। लेकिन जिस तरह रिप्लाई किया अपने से 1600 किलोमीटर दूर मुल्क को, जिसके रास्ते में वो तमाम ममालिक आते हैं जहाँ पर अमेरिका बैठा है, उसकी वहाँ पर बेसिस हैं, उन तमाम को क्रॉस करके इसराइल पर हमला करना। और तालिब में दिन में तारे दिखाने वाली बात, और ये बहुत बड़ी एक बात थी जो कि कल रात को हुआ। लेकिन अभी इस वक्त जो इसराइल के वो इलाके जहाँ पर मिज़ाइल लगे हैं वो गज़ा का जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि वो मंजर पेश कर रहे हैं। वैसी ही कुछ तबाही उन इलाकों में नज़र आ रही है ईरानी जवाबी हमले के बाद। यही वजह है कि इसराइल ने वहाँ पे मीडिया को कवरेज करने से रोका है ताकि वो दुनिया मनाजर ना देख सके। अब होता क्या है कि जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो उस वक्त सोशल मीडिया है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो वीडियो बनाकर धड़ाधड़ लगा रहे होते हैं। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी संभलती हैं तो फिर स्टेट दरमियान में आ जाती है और फिर वो कोशिश करती है कि ये तबाही के मनाजर जो हैं ये आगे तक ना जाएँ। इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने अमरीकी मीडिया के सहाफ़ी को ईरान के मिज़ाइल के हमले की तलब की जो कवरेज से रोक दिया। इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है, एक वीडियो है वो ट्वीट भी की हुई है, आप लोग देख भी रहे हैं कि मज़कूरा रिपोर्टर ईरान की जानब से किए गए हमले के बाद मुतासरा इलाके के साथ कवरेज के लिए पहुंचा। इस पर इसराइली सिक्योरिटी एहलकारों ने उसको वहाँ से कवरेज करने से भी रोका और लाइव भी रुकवा दिया कि आप ये लाइव ना करें। तो ये वो मेरे ख़्याल में ईरान की कामयाबी है। और उसी कामयाबी को अगर देखा जाए तो ईरान जो है ये एक वो मैं कह रहा हूँ कि 1600 किलोमीटर दूर है ये दुश्मन। और दरमियान में कई ऐसे मुल्क पड़ते हैं जहाँ से उसके मिज़ाइलों का बच कर निकल जाना और जाकर वहाँ पे लैंड करना और इस लेवल की तबाही फैलाना, ये वाकई ही अब जज्बे तो फिर हैं, लड़ाई फिर जब लड़ें तो फिर आपने पूरा करना है। लेकिन खैर एक था ये एक इसराइल के लिए सरप्राइज़, शायद इसराइल को था कि एक तगड़े सिस्टम्स जो लगे हुए हैं हमारे पास, और रास्ते में जो हमारे इसराइल दोस्त मुल्क कह सकते हैं या आप उनकी हमदर्दियाँ कह लें, अब उनकी क्या मजबूरियाँ हैं वो भी आप लोगों को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने एक और सरप्राइज़ दिया है। ईरानी पासदार इनकलाब के आला कमांडर जनरल अहमद वाहदी ने कहा है कि आज दुश्मन इसराइल अपनी संगीन गलती का अंदाज़ा हो गया, अब वो इस के नतायज भुगतने के मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में जनरल वाहदी ने कहा कि तल अवीव में वजारत दफ़ा, सनती और फ़ौजी मराकज़ बराह रास्त ईरानी हमले का निशाना बने। ये बड़ी अहम बात है कि वजारत दफ़ा के मराकज़ सनती और फ़ौजी, तो ये दो जो दफ़ा और फ़ौजी हैं ये तो जंग में सबसे पहले टारगेट ये होते हैं। ऑपरेशन में हमारे जो अहदाफ हैं उसमें नुआइन, उदा और तल नूफ के फ़ज़ाई अड्डे शामिल थे। इन फ़ज़ाई अड्डों पर इसराइली फ़ज़ाइया की कमांडर दीगर जंगी मराकज़ के जो 3 उनके मराकज़ थे, एयरपोर्ट वगैरह जहाँ थे, जहाँ पर फ़ौज का ज़ाहिर है होल्ड था, उनकी बेसिस भी कह सकते हैं, तो वो तबाह की गई हैं। वो ईरान की तरफ से वो टारगेट भी थे। ईरान की पासदार इनकलाब ने ऐलान किया है कि इसराइल पर खैबर मिज़ाइल जल्द ही दागे जाएंगे। ये खैबर जो है ना लफ्ज़, ये है जी यहूद के लिए बड़ा, इस पे बड़े उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो जो अब खैबर जब नाम लिया जाता है तो वो वैसे ही ज़रा थोड़े से गर्म हो जाते हैं, और ये आज से नहीं, वो उस दौर से है जब वो खैबर वाले वाक़यात
اب تاریخ میں ورقوں میں جائیں تو پھر آپ کو یاد ہوں کہ خیبر میں کیا ہوا تھا. اور وہ کہہ رہے جی کہ ہم لوگ یہ داغیں کہ دنیا جو ہے نا وہ حیران رہ جائے گی. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج اسرائیل میں ان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے جہاں سے ایران پر جارحیت کی جا رہی ہے. میزائل حملوں میں 150 اسرائیلی ہدف کو نشانہ بنایا. پاسداران انقلاب نے کہا کہ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیل کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جن میں اسرائیلی فوج کے اڈے اور ہتھیار بنانے والی اسرائیلی تنصیبات بھی شامل ہیں. پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فضائیہ نے مقبوضہ علاقوں میں بیلسٹک میزائل اور ڈرون سے حملے کیے. یہ وہی تنصیبات ہیں جہاں سے اسرائیل کی جانب سے ایران اور فلسطینیوں پر بم برسائے جاتے تھے. یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی بیانات کے برعکس ایرانی میزائل اپنے ہی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں. یہ بے گناہوں کا خون بہائے جانے کا بدلہ لیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاسداران انقلاب نے ساتھ ہی خبردار کیا کہ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے جس پر حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور اسرائیل پر خیبر میزائل جلد داغے جائیں گے. اچھا یہ خیبر میزائل جو ہے نا یہ اسپیشل میزائل بتائے جا رہے ہیں کہ یہ خیبر میزائل جو ہیں وہ جلد جو ہے وہ برسائے جائیں گے اور اس کو اسرائیل کے لیے روکنا یا راستے میں روکنا کافی مشکل کام ہوگا. اور یہ دیکھیں ایران کو اس بات کا معلوم تھا. ایران کی جو فضائیہ ہے وہ اب پاکستان جیسے ملک کو 20 سال یورپین یونین امریکہ نے کوئی جو فضائیہ ہے اس کے لیے کوئی جو فائٹر ہے وہ نہیں دیے. فائٹر تو بہت دور کی بات ہے. جو ہمارے پاس آلریڈی فائٹر تھے اس کو مینٹین کر لیے کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے تھا ہمیں وہ بھی نہیں دیا گیا. یہ یورپین یونین اور امریکہ کی بات کر رہا ہوں. F-16 کا رولا آپ دیکھ لیں کب سے ہے اور اس کے بعد نئے بک کیے ہوئے پیسے دیے ہوئے بھی ہمیں نہیں دیے گئے تھے. اور ہمارے اچھے تعلقات ہونے کے باوجود اگر ہمیں نہیں دیے گئے تو ایران کو کون دے گا اور کہاں سے ملیں گے ایران کو. تو ایرانی فضائیہ جو ہے وہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے نا وہ فضائیہ کی ہے یا پھر میزائل کی ہے. اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر میں کی بورڈ پکڑ کر بیٹھ کر آپ نے جنگ لڑنی ہے. اور ایران نے جو کیا ہوا ہے وہ ہے آپ کے میزائل سسٹم. ایران نے ساری محنت ایران کا سارا سرمایہ جو ہے نا وہ اس کے میزائل ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ 1600 کلومیٹر دور جا کر وہاں پہ بم برسا کے واپس آنا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا. راستے میں سے 4 کنٹری جو ہیں وہ کراس کرنے. تو ایران جو ہے نا وہ میزائل میں کافی آگے تک چلا گیا ہوا ہے اور اس نے اصل خطرہ بھی یہی ہے کہ اگر ایران نے وہ جو سامان ہے جس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کے ہاتھ نہ لگے کہ اگر ایران کے ہاتھ لگ جائے گا تو وہ ہوتا نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک روکنے والے جو ہیں وہی اس کے چلانے والے بھی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور وہی ایک طریق ہے. اس کے علاوہ آج تک صرف ڈرایا ہوا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس آ جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی. کوئی قیامت نہیں آئی. پاکستان نے اس کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا. صرف طاقت کا بیلنس اس کی وجہ سے ہوا ہے اور شاید ایران بھی ایسا ہی چاہتا ہے کیونکہ ایران پر پابندیوں میں اب تقریباً 40 سال ہونے والے ہیں مگر میں غلط نہیں ہوں تو ہم تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم یہی سن رہے ہیں. لیکن آگے جا کے اس پہ کیا ہوتا ہے وہ ایک اور چیز ہے. اچھا جی پاکستان نے جو ہے نا وہ اقوام متحدہ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. پاکستانی ایک جذباتی قوم ہے لیکن جو سٹیٹ ہوتی ہے اس نے سب کچھ دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. ہمارے بچپن میں ہمیں یاد ہے ہمارے کالج اور سکول کے دور میں جب صدام حسین صاحب والے معاملات چلا کرتے تھے تو پورے ملک میں مظاہرے ہوتے تھے لیکن سٹیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے اس نے اپنا مفاد دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. عوام میرے جیسے جذباتی ہوتے ہیں لیکن کل جو اقوام متحدہ میں ہوا وہ سٹیٹ کا بھی اور عام انسان کا بھی دل جو ہے نا وہ جیت لیا کیونکہ وہی ہوا اقوام متحدہ میں جو میں اور آپ چاہتے تھے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. پاکستان نے ایکچولی کل رات کو جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اس کی حمایت کی ہے. یہ سادے لفظوں میں تو یہی ہے نا کہ ہم قانون یاد دلا رہے ہیں کہ جب آپ کے بارڈر کے آگے جا کر کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو پھر آپ کو اجازت ہے آپ وہ کر سکتے ہیں جو کل رات ایران نے کیا ہے. تو پاکستان رات جو ایران نے حملہ کیا ہے اس کی ایکچولی اقوام متحدہ میں سپورٹ کر رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران پر حملے ہونے والے اجلاس سے خطاب میں عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران پر اسرائیل کے غیر قانونی حملے کی مذمت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف ہے. عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے امن سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے اور اسرائیل کی جانب سے خود مختاری کی مسلسل خلاف ورزیاں بھی معمول بنتی جا رہی تھی. تو یہ وہ اب کی صورتحال ہے اب تک کی. اب دونوں طرف سے تھوڑا سا سکون ہے کیونکہ ظاہر ہے دونوں طرف جو ہے وہ اپنے اپنے جو نقصانات ہیں اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ خطرہ ٹلا نہیں ہے.
تلا اس لیے نہیں ہے کہ ایران نے بھی جو ایران کی بیسٹ تھا وہ کل رات کو دیا، اور اسرائیل ظاہر ہے اب اس وقت تلملا دیکھیں اس وقت جو ہے نا، جو طاقتور زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ہندوستان طاقت کے نشے میں تھا، اپنا مکو ٹھپا کے بہ گیا۔ رشیا جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا کنٹری تھا، یوکرین اس کے سامنے کیا ہے، لیکن یوکرین نے جو اس کے گھر میں گھس کر مارا، وہ اس کے بعد وہ بھی اب غصے میں ہے، وہ یوکرین پہ حملے کر رہا ہے، لیکن اب جو ڈیمیج وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیمیج ہیز بین ڈن، تو یہاں پر بھی ایران کے اوپر جو نقصان ہوا ہے، ایران کا بڑا نقصان ہوا ہے، ایران کا اس کے بڑے اہم جو لوگ ہیں، جو بڑے اہم کی جو لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا ہے وہ نہ بھلانے والا حادثہ ہے، لیکن جواب تگڑا مل رہا ہے، جواب تگڑا مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک دو چیزیں اور بھی ہیں، وہ اگلے ویلوگ میں کر لیں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی میں کوئی اجلاس میں خطاب کیا، اور انہوں نے یہ ہندوستان والے معاملے پر رگڑ دیا ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو، اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کو، کہ لاسٹ ٹائم جب اس قسم کا کوئی ہیپن ہوئی تھی، اس قسم کا کوئی حادثہ ہوا تھا، تو پاکستان نے واپس ہندوستان کو جواب دینے کے بجائے ان کا بندہ 24 گھنٹے ہیں جو چائے کا کپ لا کے تو چھوڑ دیا تھا، اور کانپیں ٹانگ رہی تھی والی بات تو آپ نے سنی ہوگی، انہوں نے پھر شاید اس کا کوئی ذکر وغیرہ کیا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اگلے جو ہے نا سیشن میں اس پہ لگ کر کے بتاتے ہیں آپ کو کہ خواجہ صاحب کیوں گرم سن، کس گل تو گرم سن، تو کدے دے گرم سن۔ خیر، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، برسل میں ہیں۔ ابھی اپنے جو اس وقت وفد آیا ہوا پاکستان، کل رات خرم دستگیر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، مصدق ملک صاحب سے بڑی اچھی گپ شپ ہوئی، آج ان سے ملاقات بھی ہوگی، اور پریس کانفرنس جو ہے وہ پریس بریفنگ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر ان سے ملاقات ہوگی، اور پھر وہاں پر جو چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے پہنچائیں گے، اور ان سے پوچھیں گے اس جنگ کے نفع نقصان جو ابھی ہم بھگتنے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔